اچھا، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہمارے پیارے وہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہم ان کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ خواب میں ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بچوں نے مجھے یاد ہے کہ کہتے تھے کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ کوئی چیز لے تو اس سے لے لو، لیکن اس کو کوئی چیز دینی نہیں ہے. یہ کیوں باتیں بنی ہوئی تھی اور اس کا سچ میں کوئی مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خواب کے حوالے سے 1444 سال میں اسلامی تاریخ میں جتنا کام کیا گیا ہے نا، وہ ایک طرف، اور اس صدی میں جو لوگ خوابوں کے بارے میں ہم باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اگر وہ جمع کیا جائے تو شاید 1400 سال میں اتنا خواب پہ کام نہیں ہوا جتنا آج کے لوگ کر رہے ہیں. خود سے لوگوں نے بنا لیا ہے. اب ایک مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ مثلاً ابا کا انتقال ہو گیا، مولانا 1 سال ہو گیا، والد صاحب خواب میں نہیں آئے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان سے کوئی کام ہے؟ اب زندگی میں جب وہ زندہ تھے، جب آپ ان کو جا کے نہیں پوچھتے تھے کبھی، اب وہ چلے گئے تو آ کیوں نہیں رہے؟ اچھا، بار بار آ رہے ہیں تو مولانا بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی نہ آپ کو ان کا آنا پسند میں آ رہا ہے نہ ان کا. پہلی بات تو یاد رکھیے گا، کسی مرنے والے کا خواب میں آنا یا نہ آنا اس کے نیک اور بد کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں بڑا غلط رائج ہے. یہ بہت شکریہ، ہم نے خود سے طے کر لیا، وہ بڑے اچھا ہے. اور دوسری چیز، ہمارے یہاں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے خواب کے اندر. عمل میں بالکل ایک قسم کا یوں کہیے کہ نیل آدمی، اور وہ خواب ایسے سے بتائے گا کہ اگلا سوچے گا اس سے اچھا تو پھر میں بھی نماز چھوڑ کے یہ کروں، میں بھی خواب دیکھوں. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کام کر لیں، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ بڑی ہستیاں آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے. کوئی رشتے بھی کرانے ہوتے نہیں، ہاں یہی زبردست رشتہ ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں وہ رشتہ بھی نہیں. یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک 2 نمبری کا بازار ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو پروردگار کے ہادیان برحق ہیں، انبیاء کرام ہیں، ائمہ کے لیے ہمارے لکھا ہے کہ ان کے خواب صرف حجت ہیں. ایک آدمی کے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی نورانی شخصیت ہے، نعوذ باللہ، وہ مجھے کھڑا ہوا کہہ رہے ہیں تو ہمارا بندہ ہے، تو نماز نہ پڑھنا. یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری نماز ساقط ہے، جبکہ نص سے نماز سب کے لیے ثابت ہے. کسی کے خواب سے دین اس طرح نہیں بدل سکتا. اور آج کل بڑا معاملہ آپ دیکھا، آپ نے تعبیر کے بارے میں پوچھا نا، نص سے قرآن. بال کاٹوں گی میں جلدی سے، مجھے کالر لینی ہے، کافی دیر سے لائن پر ہے. ذیشان کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ذیشان، مجھے خواب کے بارے میں بتانا تھا کہ میں اور میرا بھائی اکثر رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی سایہ سا ہے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے یا ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر ہم رات کو سوتے ہوئے اسی خواب کو دیکھتے ہوئے اس پر قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ سایہ جو ہے بھاگے. تو وہی قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے پھر ہم رات کو ڈر جاتے ہیں اور ہماری آنکھ کھل جاتی ہے قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے. یہ خواب تقریباً رات کو 2 بجے. آپ اور آپ کا بھائی آلموسٹ ایک جیسے خواب دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی تقریباً ایسے ہی ہے. اور ہمیں خود یہ بات سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر آسیب ہے، یا آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں آسیب ہے. تو پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے ہم نے وہاں سے شفٹنگ کر لی، ہم دوسرے گھر میں آ کر رہنے لگے. پھر یہاں بھی اسی طریقے کے خواب کا سلسلہ شروع ہوا. پھر میرا بھائی جو ہے وہ ایک فورس کے ادارے میں ہے، تو وہ پھر اکثر ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر بھی اگر گیا تو اس کو یہ خواب وہاں بھی نظر آنے لگے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے بہت سے لوگوں کو دکھایا نہیں جو مولوی حضرات ہیں. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں پہ نظر بد ہے. لیکن یہ خواب کا سلسلہ ابھی تک تھم نہیں سکا. یہ اکثر رات کو 3 بجے اور 4 بجے اس ٹائم پر ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم اکثر ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآنی آیات کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ہم پر حملہ ہو رہا تھا یا کوئی سایہ سا تھا جو ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے ہم بچتے ہوئے اور قرآنی آیات پڑھ لیتے. تو یہ سب کیوں ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. اچھا ذیشان بھائی، آپ کے بھائی کی ایج کیا ویسے؟ میں 30 کا ہوں، میرا بھائی 27 کا ہے. یہ پریٹی ینگ. چلیں ٹھیک ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بھی کون سا خواب ایسا تھا کہ جو ہم نے بہت زیادہ سوچا اور ہماری ٹینشن کی وجہ سے میں، اور کون سا خواب ایسا ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آگے آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہمارے ساتھ مفتی آصف سعید صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ جواد حسین عابدی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اویس ربانی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ذیشان بھائی پہلے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ اور ان کے بھائی ایک جیسا خواب دیکھتے ہیں رات کے 2 اور 4 بجے، اور اس میں وہ پریشانی دیکھتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ان پہ حملہ کرنے والا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، وہ بار بار یہ خواب دیکھنے والے. تو کیا اس کا مفہوم آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے اس خواب کے حوالے سے گفتگو ہو ہمارے اسی پروگرام میں، خوابوں کی حساسیت، اس کی سنجیدگی پہ بات ہو رہی تھی. یہ بہت ہی سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے. خوابوں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں، آج بھی کیلیفورنیا میں ڈریم انٹرپریٹیشن کے اوپر ایک بڑا کورس کروایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس پہ ریسرچ ہوتی ہے. گویا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے سائنس کے ساتھ، اور یہ بہت ویلڈ چیز ہے. ساتھ ساتھ کوریا میں اس پہ بڑا کام ہوا ہے، بلکہ اس پہ موویز بنی ہیں، سیریز بنی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو چلا جاتا ہے وہ صرف اس خواب کے ذریعے سے کسی سے کوئی کنیکشن رکھ سکتا ہے. بہرحال
بینگ اے مسلم جو برے خواب کے حوالے سے بات ہوئی جیسے کہ اس بھائی کا خواب تھا اور اس طرح کے دیگر خواب، سب سے پہلے تو میں احادیث کے طرف آتا ہوں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی برا خواب دیکھے فوراً سے اٹھ کے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ برے خواب اپنے اثرات نہیں چھوڑیں گے اس کے ذہن کے اوپر، افکار کے اوپر، خیال و گمان کے اوپر، اور یہ کام بارہا کریں۔ یعنی آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا وہی برا، آپ اٹھیں بائیں جانب 3 دفعہ تھوکیں گے آپ۔ دیکھیے یہ پریکٹس اللہ کے رسول نے کروائی، سائنس اس کو بڑا فالو کرتی ہے کہ اس سے انسان کا یقین مضبوط ہو جائے گا کہ جو بھی اثر تھا وہ زائل ہو گیا۔ نفسیاتی طور پر نفسیاتی، اور یہی زیادہ نفسیاتی گیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا اکثر اور بیشتر تو واقعی اس کے اثرات بڑے نمایاں تھے، اور وہ خواب جو نیگیٹو ان کو نظر آ رہے تھے، جو اثرات چھوڑ رہے تھے، اس کا بڑا پازیٹیو اثر پڑ گیا۔ سیکنڈ چیز، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور میں اس کو سائنس سے کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں اور وہ اس خواب کو ریلیجیسلی لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ بگڑا رہتا ہے، یا اس کے کوئی دل میں مسئلہ ہے، یا اس کا دماغی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو آپ نے خواب کا مسئلہ بنا دیا کہ مجھے میرے گھر میں کوئی بھوت ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے۔ یہ تمام چیزیں حقیقتیں ہوتی ہیں، مگر آپ اپنے میڈیکل چیک اپ کی طرف تو جائیں، کوئی چیز اوپر نیچے تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے رات کو آپ کو بے چینی ہو رہی ہے۔ شدید بیماری جو اندر ہوتی ہے، جو آگے جا کے سیریس سٹیجز پہ نظر آتی ہے، وہ خواب میں ہی پتہ لگتی ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ اور بہت صحیح بات کی، کیونکہ یہ جو سارے آرگنز ہمارے برین کو جو ایک میسج دیتے ہیں، پھر ہمارا برین ہمیں ایک امیج جو ہے وہ پوری بنا کے دیتا ہے ہمارے خواب میں بھی۔ ایک ہمارے ساتھ مشتاق کالر ہیں راولپنڈی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ مشتاق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں، وہ سے چلے گئے ہیں جی جی، وہ ویسے فوت ہو چکے ہیں جی جی، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ قبر سے نا مٹی ہٹ جاتی ہے اور تھوڑی سی مٹی رہتی ہے ان کے جسم پہ، اور وائٹ رنگ کا ان کا جو کفن ہے وہ واضح نظر آتا ہے، اسے میں اپنے صاف کرنے لگتا ہوں۔ جب میں صاف کرنے لگتا ہوں تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ان کی پلکیں جو ہے ہل رہی ہیں۔ اس کے بعد میں صاف کر رہا ہوں کہ میرا ہاتھ جو ان کے دل کی طرف جاتا ہے تو دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے، تو میں رونا شروع کرتا ہوں۔ وہ نعت شریف ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، وہ میں اپنے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ دیکھو، کون کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ یہ دیکھو زندہ ہیں، میرے والد صاحب زندہ ہیں، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ بھائی اللہ پاک آپ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور ویسے بڑا پیارا خبر ان کے خواب کی تو تعبیر یہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے درجات کو بلند کرے۔ اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات کو بلند کرے۔ اور حضور کی نعت اگر یہ خواب میں پڑھ رہے ہیں تو حضور سے محبت کی زیادہ علامت ہے نا، حضور سے پیار کی زیادہ علامت ہے۔ اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ والد صاحب کے لیے جتنا اصالہ ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کے درجات وہاں پر بڑے، قبر مزید ٹھنڈی ہوتی چلے۔ اور عاشقان رسول تو کہتا ہے کہ دنیا سے جا کے بھی دنیا سے مرتا نہیں ہے نا، وہ تو جاتا ہی اپنے محبوب کی زیارت کے لیے۔